آج 14 صدیوں ہو گئی، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، کتنی 14 صدیوں سے دشمن لگا ہوا ہے کہ اس سینے سے مصطفیٰ کو نکالا جائے. ہائے 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 ہائے، یہ تیری بھول ہے. کیا یہ تیری بھول ہے؟ تو نے کیا سمجھا ہے؟ تو سب کچھ نکال دے. آج شام میں کیا ہو رہا ہے بتائیے؟ یہ ہمارے خلاف سازش چلی جا رہی ہے یا نہیں چلی جا رہی؟ مگر ایمانداری سے بتائیے، انشاءاللہ وہ دن کبھی نہیں آئے گا. مگر کبھی سنا ہے کہ اس ظلم و ستم کی داستان کے باوجود بھی کبھی کسی شامی نے کوئی کلمہ چھوڑا ہو؟ بولیے بھائی. یہ للکار ہے. وہاں کے معصوم بچے بھی اگر میڈیا پہ آ کے گفتگو کرتے ہیں تو وہ نبی کا کلمہ پڑھ کر کرتے ہیں. برما میں دیکھ لیں. دنیا میں ہم دشمن کو یہ بات ایک چیز باور کروانا چاہتے ہیں کہ ہماری تبلیغ، ہماری دعوت، ہمارے نبی کی سیرت نے ہمیں امن اور محبت کا درس دیا. اس بچے نے گفتگو میں آغاز میں یہ بات کہی کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں، امن کی طاقت سے پھیلا ہے، محبت کی طاقت سے پھیلا ہے، اخلاق کی طاقت سے پھیلا ہے. یہ دین اسلام کی حقانیت اور تاریخ ہے. آج کا کوئی داعش اگر تم پیدا کر کے ہمارے خلاف وار کرتے ہو، آج کے کوئی طالبان جنہیں تم دہشت گردی سکھا کر ہمارے خلاف چلاتے ہو، یہ دور بھی پورا کر لو. کتنا عرصہ چلے گا؟ سال، 2 سال، 10 سال، 50، 1 صدی چلے گی. مگر خدا کی قسم تم 1 صدی کے بعد پھر یہی سنو گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں. ایک طرف اسلام کو مٹانے کی سازش ہے، دوسری طرف پوری کی پوری دنیا اٹھا کر دیکھ لیں. جہاں پر یہ نغمہ گایا جاتا تھا، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو یاز و یمن سے نکال دو. ارے اسلام یاز و یمن سے نکالنے کی باتیں کرنے والوں، آج الحمدللہ اسلام کی حقانیت، امن و محبت کی طاقت کا یہ ثبوت ہے کہ تمہارے دھروں میں آ کر یہ پرچم بلند کر دیا گیا. عشق سرکار کے گشمہ جلال و دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. ہر مذہب کی پرانی کتابیں، یہودیت ان کی پرانی کتابیں ڈھونڈ کے دیکھ لیں. مجھے ایک جملہ بڑا پیارا لگا، I am Muslim but we love Jesus. I love Jesus. ہم دوسرے نبیوں کی نبوت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم ان کی تعلیمات پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم ان سے محبت کا دم بھرتے ہیں. اور آپ کے نبیوں کی تعلیم بھی ہمارے نبی کی آمد کے تذکرے تھے جو میں بات کر رہا تھا. یہ تو بیچ میں ایک ویسے ہی جملہ معترضہ کے طور پہ میں نے عرض کر دی، ایک پیغام کے طور پر. تو آپ کو جو دعوت کا میرا پیغام ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں، میں نے کہا ہمارے مسلک ایک دوسرے کو بھی مبارک ہوں، ہم ان کو نہیں چھیڑنا چاہتے. مسلک کی بنیاد پر ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو. جس کا دل کرے وہ آئے، اپنے انداز میں نماز ادا کرے، چلے جاؤ. مگر ان سازشوں میں پڑھ کر ایک دوسرے کی مسجدیں جدا نہ کرو، ایک دوسرے کے گھر جدا نہ کرو، ایک دوسرے سے نفرتیں نہ کرو. ہمارا یہی پیغام تھا نا خالد صاحب. جو بلال بنانے والے ہیں آئیں بیٹھیں، جن کی طبیعت میں ابھی تک کوئی سوال ہے یا جو نہیں بنانا چاہتے تو ہمارے لیے وہ کافر نہیں ہوگے. اور ہم اتنے متشدد اور متعصب نہیں ہیں، اور ہم جانتے ہیں میلاد بنانا نہ منانا یہ اسلام سے خارج اور داخل کرنے کے فتوے اور معیار نہیں ہے. کوئی کسی کا ٹھیکیدار نہیں ہے. ان اللہ یفصل یوم القیامہ بینہم ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ. اللہ نے فرمایا تم کسی کو کافر یا مسلمان بنانے کے ٹھیکیدار نہیں، یہ تو میں خود رب فیصلہ کروں گا کل قیامت میں کون کیا. لہذا اپنے انداز طور طریقوں میں رہو. تمہیں بتا دیا گیا ہے، تقسیم کر دیا گیا ہے، غلط رہنمائی کر دی گئی ہے. ہر فرقہ آ کے قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، حدیثیں پڑھتا ہے، تلاوتیں کرتا ہے. نوجوان کو جو درس ملتا ہے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے. اب یہ تو ایک المیہ ہو گیا. اسے مٹانے کے لیے میری آج کی تقریر کافی نہیں ہے دوستو. اس کے لیے صدیوں کام کیا گیا، اس کو مٹنے کے لیے بھی صدیاں شاید لگ جائیں. مگر میری دعوت یہ ہے کہ ابھی میرے کہنے سے کوئی اپنا مسلک نہیں چھوڑے گا. مجھے پتا ہے الا ماشاءاللہ اتنے کیوں کہ ہم گرفتار ہو گئے ہیں، اتنے غلام ہو گئے ہیں، ہمارے اندر اتنی پیوستیاں، اتنی ہمارے اندر کہنے کے سادگی اور غلامی آ چکی ہے، ہماری سوچیں محدود ہو چکی ہیں کہ شاید کوئی اپنا مسلک چھوڑنے پہ آئے تو پھر قتل و غارت گری شروع ہو جاتی ہے. لہٰذا ہم کسی کو یہ نہیں کہتے، نہ یہ میری دعوت ہے کہ جاؤ فلانا مسلک چھوڑو فلانے کے ساتھ چلے جاؤ. اور بھائی یہ تو ایک مرض ہے جس کے لیے ہمیں بڑی دیانتداری کے ساتھ علماء حق کو اس پہ محنت کر کے اس کے لیے دعوت کا پرچم بلند کر کے اتحاد کا کام
حقیقت پر مبنی کرنا ہوگا. مگر میری دعوت یہ ہے مسلک تمہیں مبارک ہو, کلمہ تو نبی کا پڑھتے ہو, نبی کے کلمے پہ ایک ہو جاؤ. قرآن تو ایک ہے, اس کو تو مانتے ہو, حضور کے قرآن کی تلاوت پہ تو ایک ہو جاؤ. بھائی بولیے کون سا فرقہ ہے جو کہتا ہے نعوذ باللہ اللہ سب کا ایک ہے یا نہیں ہے؟ حضور نبی آخر الزمان ہے یا نہیں ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے اوپر سب سے بڑا ہماری جو تحریک ہے وہ تحریک, اس تحریک کا نام تحریک اسلام ہے. بولیے کیا ہے ہماری تحریک؟ کیا ہے تحریک اسلام. اور ہمارا قائد ایک تھا اور ایک ہی رہے گا, اس کا نام ذات مصطفیٰ ہے. اور ہمارا منشور کل بھی ایک تھا 14 صدیوں پہلے, اور قیامت کے سورج غروب ہونے تک ایک ہے, اور وہ منشور قرآن ہے. جب تک اس امت نے قائد مصطفیٰ کو مانا اور تحریک اسلام کو جانا, منشور قرآن کو رکھا, یہ امت اس وقت کی شاہسوار تھی. زمانے میں اس کے ڈنکے تھے. اس قوم نے دنیا پر راج کیا. اسپین کے اندر 850 سال مسلمانوں نے حکومت کی, اس لیے کہ جب تک سلطان محمود غزنوی, طارق بن زیاد, موسیٰ بن نصیر, جامی رومی, غزالی جیسی ہستیاں تھیں جن کا ایمان تھا کہ ہمارا منشور قرآن ہے, ہماری تحریک اسلام ہے, اور ہماری زندگی کی قیادت اور رہنمائی کرنے والی ذات مصطفیٰ ہے, اور ہماری طاقت محبت اور عشق مصطفیٰ ہے. جب تک قوم کے اندر یہ جذبہ رہا, یہ حقیقت رہی, اس وقت تک اسلام نے دنیا پر راج کیا اور اسلام کا پرچم بلند رہا. آج ضرورت ہے اس امت کو پھر واپس اس جگہ پہ لٹانے کی. آج ضرورت ہے اس پیغام کو پھر سے زندہ کرنے کی, تاکہ یہ بٹی تقسیم فرقوں میں امت پھر سے ایک لڑی میں آ جائے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا عملی نمونہ بن کر اسلام کا پرچم دنیا کے نقشے پر بلند کرے, تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ وہ دین حق, یہ دین حق غالب ہو کر رہے گا. کیونکہ میں نے اور آپ نے دعویٰ نہیں کیا, اس کا دعویٰ خود رب کائنات نے قرآن میں کیا ہے, اور انشاءاللہ وہ غالب ہو کر رہے گا. حضور نے تو اس دین کی بنیادیں رکھ کر مکہ سے ہی مکہ میں تشریف لے گئے تھے. تو دین آج کہاں پہنچ گیا ہے؟ دین آج کہاں پہنچ گیا؟ تو دوستوں میں حضرت زید کی بات کر رہا تھا کہ ہمارے اوپر کرم ہے کہ ہمیں حضور کی امت میں پیدا کر گیا. آج اصل پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بھی نہیں ہے کہ جن کے ہم امتی ہیں. اگر ہم ان کے امتی ہونے کا یہ اقرار کرتے ہیں تو ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہو. جب تعارف ہو تو پھر کفیت ابو ذر غفاری جیسی ہو جائے گی. جب یہ حقیقت مل جائے تو پھر کفیت سلمان فارسی جیسی ہو جائے گی. جب ہمیں تعارف ہو جائے تو پھر فتوے اور اس طرح کے سوالات نہیں پوچھے جائیں گے, پھر بلال جیسی کیفیت بن جاتی ہے. ویسے کرنی سے جا کر پوچھو. حضور کا وصال ہوا, حضرت عمر کے عشق کا یہ عالم یہ تھا کہ وصال کے موقع پر لوگوں نے کہا کہ حضور کا وصال ہو گیا. بتاؤں میں آپ کو, اپنے اندر تھوڑا تحمل اور صبر برداشت کے ساتھ چلیں. حضور کا جب وصال ہوا تو خبر پھیلی. آپ کو پتہ ہے حضرت عمر کا کیا حال ہوا؟ حضرت عمر نے تلوار نکال لی. حضرت عمر نے تلوار نکال لی اور کہا کہ جس نے بھی کہا کہ حضور کا وصال ہو گیا میں اس کا سر قلم کر دوں گا. کیونکہ ان کے دن رات حضور کے ساتھ بیتے تھے, حضور کے ساتھ ان کی محبت تھی, حضور کی دوستی تھی, ان کے حضور کے ساتھ عشق و محبت کا یہ عالم تھا. سب وہ جانتے تھے سارے اہلیان مدینہ کے حضور ظاہری طور پر دنیا سے رخصت ہوئے جا رہے ہیں, مگر حضرت عمر کا یہ جلال تھا کہ انہوں نے اپنی تلوار نکالی, مدینہ میں اعلان کر دیا اگر کسی نے کہا کہ میرا یار وصال کر گیا میں اس کا سر قلم کر دوں گا. مجھے یہ جملہ بھی برداشت نہیں ہے. تو سیدنا صدیق اکبر کو آنا پڑا, اور سیدنا صدیق اکبر نے آ کے حضرت عمر کو یہ نہیں کہا کہ تو کافر ہو گیا, تو مشرک ہو گیا. انہوں نے نہیں کہا آج ہماری تحریریں بڑی ہو گئی ہیں, ہمارا علم بڑا ہو گیا, ہم بہت بڑے عالم بن گئے ہیں, ہم سے بڑا دنیا میں کوئی عالم نہیں ہوتا, ہم ہر روز ہزاروں لوگوں کو کافر اور مسلمان کرتے پھرتے ہیں. حضرت عمر حضور علیہ السلام کا وصال سامنے دیکھ کر بھی یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا میں اس کا بولیے کیا سر قلم کر دوں گا. تو سیدنا صدیق اکبر منبر پہ آئے اور آ کر یہ نہیں فرمایا کہ حضور کے وصال کے خلاف حضرت عمر نے نعوذ باللہ بات کی,
یہ تو اللہ کا امر تھا اور یہ ہونا تھا. یہ نہیں کہا کہ نعوذ باللہ آج حضرت عمر مشرک ہو گئے ہیں, یہ نہیں کہا آج حضرت عمر کافر ہو گئے ہیں. کہا عمر کا عشق ہے, عمر کو پانی دو یہ سنبھل جائے. وہ آئے اور آ کر کہا, کیونکہ وہ جانتے تھے حضرت ابوبکر حضرت عمر نے ساری زندگی کا زمانہ حضور کے ساتھ گزارا تھا. سیدنا صدیق اکبر جانتے تھے کہ عمر کی کیفیت کیا ہے. عمر جلدی غضب میں آ جاتا ہے, عمر جلدی جوش میں آ جاتا ہے. عمر کو حضور کی جدائی برداشت نہیں ہے, عمر کو حضور کا فراق برداشت نہیں ہے. حضرت صدیق اکبر آئے اور انہوں نے آ کے کہا, من کان یعبد اللہ, کون ہے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا, یا کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا. تو سب نے کہا ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو انہوں نے کہا حضور علیہ السلام کی عبادت ہم کرتے نہیں تھے, وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں بڑے طریقے کے ساتھ. قرآن کی آیت اس کو بنایا گیا, من کان یعبد محمدًا فقد مات, جو حضور کا عبادت کرتے تھے تو حضور دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. من کان یعبد اللہ, اور جس اللہ کی طرف ہمیں حضور نے دعوت دی تھی وہ اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے. اور ہم انشاءاللہ یہ دعوت حضرت ابوبکر صدیق تھی اس وقت کی بڑی خوبصورت, بڑے عظیم مقرر گزرے سیدنا صدیق اکبر, عظیم دائی تھے. انہوں نے کہا نہیں, حضور کے وصال سے گھبرانا نہیں ہے مدینے والوں. عمر عشق اور محبت میں آ کے اپنے جلال کی وجہ سے یہ کہنا شروع ہو گیا ہے, ایسی بات نہیں ہے. وہ جانتے تھے سیدنا صدیق اکبر, انہوں نے حضور سے سن رکھا تھا, حضور سے سن رکھا تھا, حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. سیدنا صدیق اکبر نے کہا حضور ہمارے درمیان کل بھی تھے آج بھی ہیں, حضور کا ظاہری وصال ہوا, تم نے حضور سے نہیں سنا تھا. حضور فرمایا کرتے تھے حیاتی خیر لکم مماتی خیر لکم, میرا تمہارے سامنے حاضر ہونا تب بھی تمہارے لیے خیر ہے, تمہاری نظروں سے اوجھل ہونا تب بھی تمہارے لیے خیر ہے. مدینہ والوں گھبرانا نہیں, عمر بھی سمجھ جائے گا. اپنی صفوں میں اتحاد قائم کرو, اپنی صفوں میں اتحاد قائم کرو, اپنے جذبوں کو طغیانی دو, اپنے بلبلوں کو جوش دو اور ڈٹ جاؤ. حضور نے جو دعوت دی تھی اس عزم کو لے کر نکلو کہ ہم نے یہ دین پوری دنیا میں پھیلانا ہے, حق کا پرچم آگے پہنچانا ہے, حضور کے دین کی دعوت دنیا کے کونے کونے تک پہنچانی ہے. اس وقت سیدنا صدیق اکبر کا یہ خطاب ہوا, مدینہ والوں کے اندر جوش آ گیا, اور وہ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر کی باتوں کے ساتھ متحد ہو کر آج تک پھر دین کی دعوت چلتی جا رہی ہے. ہمارا بھی یہی پیغام ہے دوستو کہ ہم نے مل کر حضور کے دین کی دعوت کو عام کرنا ہے. ہمارا ٹائم پورا ہو گیا, آج ہم 5-10 منٹ انشاءاللہ لیٹ نماز پڑھیں گے, مگر گفتگو کیونکہ پتہ کی بات ہے آخر میں وہ میں ذکر کر کے اجازت چاہوں گا. اجازت ہے یا آپ لوگ تھک گئے ہیں؟ جی نمازی تشریف لے, انہیں بتا دیں 5 سے 10 منٹ ہم آج لیٹ نماز پڑھیں گے. گفتگو ہے, یہ علم کی بات چل رہی ہے تاکہ لوگوں تک پہنچ جائے, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی زیادہ جلدی میں ہے تو آپ چلے جائیں, جا کے اس طرف ہم جماعت کروا لیں گے. کچھ 60 زیادہ جلدی والے لوگ ہیں تو اگر انتظار کر سکتے ہیں تو 5 منٹ بیٹھ جائیں. دونوں صورتیں ہیں, اندر تشریف لیں. ہمارے اہلاً وسہلاً مرحبا بکم اخوان من العرب, كيف حالكم؟ اهلا وسهلا, مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم. واليوم حفلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم, نحن نتكلم في لغتنا في اللغة الأردية وفي يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الموصوفات وفي حب النبي, حياته في حب النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. سبحان اللہ. کلهم یعرفون ما اشلا فی العرب, میں نے دیکھا ہے کل بھی وہ ایک جگہ آپ سن رہے تھے, عرب والے تو لڑنا اگر شروع ہو جائے نا تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں صلی علی النبی, تو ان کی لڑائی ختم ہو جاتی ہے. وہ حضور کے درود سے اپنی لڑائی ختم کر جاتے ہیں. کنت فی مصر ودائما انا لما يعني ذهبت الى في هناك مول, ولما انا ادخل في هناك بقالات في اي مكان وهناك مكتوب هل صليت صلاة هل صليت على حبیب المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہاں دروازوں پہ لکھا ہوتا ہے دکانوں میں داخل ہوں کہ کیا تو نے آج اپنے نبی پر درود بھیجا ہے. تو محبت والے لوگ ہیں دوستو. بات کی اور چلی جائے گی, اپنے درد کی بات انشاءاللہ بیٹھیں گے, درس قرآن کا آغاز میں تو سنائیں گے. حضرت زید انہوں نے یہ سارا ذکر کیا کس سے, حضرت عمر بن ربیعہ سے, کہ میں توقع کرتا ہے کہ نبی آئیں گے, اور وہ حضرت اسماعیل کی کیسے یعنی حضور کی باتیں کیسے ان کو پہلے بتا دی گئی تھی. آپ یہ دیکھیں حضور کا تذکرہ آپ کی آمد سے پہلے تھا, تو بعد کی باتیں کرتے ہو. حضور کا میلاد تو پہلے بنایا جا رہا تھا آپ کی آمد سے. بھائی یہی ہے نا حضور کی ولادت کی باتیں. تو حضور کی ولادت کے تذکرے تو عیسائی اپنے چرچوں میں بیٹھ کے بتایا کرتے تھے, راہب اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کر حضور کا میلاد بنایا کرتے تھے.
تو کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اور حضرت عبد المطلب کے پوتوں میں سے ہوں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کون ہیں؟ حضرت عبد المطلب. وہ درمیانے قد کے، نہ بہت لمبے اور نہ بہت چھوٹے، یعنی حضور کا قد بھی بیان کیا جا رہا ہے. قد بھی بیان، یعنی حضور کی آمد سے پہلے حضور کا حلیہ بھی اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کو بتا دیا تھا. میں اب حضور کی تخلیق پہ نہیں جا رہا، صرف آپ اس عشق میں ڈوب کر یہ بات سنیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخر الزمان ہوں گے وہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہوں گے، حضرت عبد المطلب کے پوتے ہوں گے، اور ان کا قد درمیانہ ہوگا، نہ زیادہ لمبے ہوں گے نہ چھوٹے ہوں گے. سبحان اللہ. آگے یہاں تک بات نہیں فرمایا ان کے بال نہ تو گنگریالے ہیں نہ سیدھے ہیں. کیا نشانیاں ہیں. حضور کی زلفوں کا بھی تذکرہ آپ سے پہلے ہوا کرتا تھا. حضور کی زلفوں کا تذکرہ بھی پہلے ہو چکا تھا. آگے چل کے کہا اس کا نام احمد ہوگا. مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. یہ تو قرآن کی آیت ہے کہ انبیاء اپنی قوموں کو یہ خوشخبری دیا کرتے تھے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے. مبشرم برسول، خوشخبری دیتا ہوں تمہیں. مبشرم برسول، تو میں ایک نبی کی کیا دیتا ہوں؟ تو خوش ہو جائیں نا. خوش ہو جانا چاہیے نہیں. وہ یہ نہیں کہا کہ ایک خبر دیتا ہوں، فرمایا ایک خوشخبری، ایک گڈ نیوز آپ کو سنائی جا رہی ہے. مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ محمد، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، اس کا نام محمد ہے. تو حضور کی ولادت کی باتیں، ان کے خطاب، ان کے تذکرے، ان کی یہ خوشیاں اور خبریں تو انبیاء بھی سنایا کرتے تھے. آگے آ جائیے. ان کی جائے پیدائش مکہ مکرمہ ہوگی. کیا؟ مکہ مکرمہ ہوگی. اور اس کی قوم یعنی آقا علیہ السلام، ان کی قوم انہیں مکہ سے ہجرت کرنے پہ مجبور کرے گی اور وہ آ کے مدینہ میں قیام کریں گے. یہ پہلے نشانیاں بتائی جا رہی ہیں حضور کی آمد سے پہلے. تو وہ مدینہ میں آ کے قیام کریں گے. اور آگے وہ بات کرتے ہیں کہ ان کا دین پھر مدینے سے پوری دنیا میں پھیلے گا. میں نے اس نبی کی تلاش کے لیے چپا چپا چھانٹ ڈالا ہے. حضرت زید کہتے ہیں میں نے اس نبی کی تلاش میں کریا کریا گلی گلی کوچا جہاں میں جا سکتا تھا میں ان کی تلاش میں نکلا ہوں. میں ان کی جستجو میں مارا مارا پھرا ہوں کہ کہیں وہ نبی نظر آ جائے میں اس پر ایمان لے آؤں. کہیں پر وہ نبی نظر آ جائے تو میں ان پر ایمان لے آؤں. مگر میں جس عیسائی عالم کے پاس گیا، میں جس یہودی عالم کے پاس گیا، اس نبی زمان کو دیکھنے کے لیے، اس کنڈل والی زلفوں کو دیکھنے کے لیے، اس وقتہا کے مکھڑے کو دیکھنے کے لیے، اس میانہ قد والے آقا کو دیکھنے کے لیے، ارے جنہیں دیکھ کے چاند بھی شرماتا ہوگا، میں اس نبی کا دیدار کرنے کے لیے، ارے جو آخری نبی بن کے آیا، جس کا امتی ہونے کے لیے نبی بھی ترسا کرتے تھے، میں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ہر گلی گلی چھانٹ کے نکلا ہوں. ہر راہب سے جا کے سوال کیا، ہر یہودی عالم سے جا کے سوال کیا. سب کا ایک ہی جواب تھا، ابھی اس کی آمد نہیں ہے، تمہیں تھوڑا اور انتظار کرنا ہوگا. تمہیں تھوڑا اور انتظار کرنا ہوگا. حضرت زید کہتے ہیں کہ وہ نبی ایسے نبی ہوں گے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ بھی ایک عقیدہ ہے. آج قادیانی کیا جو حضور کی نبوت پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، یہ تو میرا سبجیکٹ ہے، کبھی اس پہ الگ بولوں گا. ہمارے آقا کی نبوت کو مٹانے کی کوشش کرنے والوں اور ایک نئی نبی کی من گڑت کہانی پیش کرنے والوں، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. ارے جس کا کھاتے ہو اسی میں تھوک رہا ہے، شرم سے ڈوب مرو. اگر تمہیں کوئی نبی لانا بھی تھا، اگر تمہارے ایمان اتنے گر چکے تھے اور تم اتنے بزدل ہو گئے تھے، اتنے غدار ہو گئے تھے، اتنے بے وفا ہو گئے تھے، تو پھر ہمارے نبی کا نام تو ظالمو استعمال نہ کرتے. قرآن بھی ہمارا استعمال کرتے ہو، نام بھی ہمارا استعمال کرتے ہو، ایک حلیہ بٹھا کر اسے نبی بنا دیتے ہو. اتنی بڑی غداری کرتے ہو، اتنی بڑی بے وفائی کرتے ہو. نبی کی نبوت پہ آج اعتراض کرنے والوں، اس کو اٹھا کر دیکھ لو، ابن کثیر کو پڑھ کے دیکھ لو. حضور کی نبوت کی ختمیت کی گواہی تو آقا کی آمد سے پہلے ہو چکی تھی کہ وہ نبی آخر زمان ہوں گے. وہ نبی ہے. یاد رکھو دوستو،
اللہ آپ کو دے جتنا آگے نکل جائے بزنس میں, اپنے کاروبار میں, معاملات میں, ملکوں ملک جائیداد میں, خدا کے لیے ہر چیز میں آگے بڑھتے چلے جاؤ, مگر دین کا سودا کبھی نہیں کرنا. اپنی نسلوں کو کبھی اپنا ایمان نہ بیچنے دینا, اپنی نسلوں کو کبھی ایمان نہ بیچنے دینا. اور اس ایمان کو بچانے کے لیے اگر ملک چھوڑنا پڑے تو ملک چھوڑ دینا, اس ایمان کو بچانے کے لیے کاروبار جائیداد چھوڑنی پڑی تو چھوڑ دینا, مگر حضور کی محبت اور نبوت اور آپ کی امتی ہونے کا سودا نہ ہونے دے. یہ میری آپ لوگوں کو, دوستوں کو میری التجا ہے اور میری نصیحت ہے, ایک برادرانہ طور پر ایک مشورہ ہے. آج کے اس دور میں جہاں پر ہم بیٹھے ہیں, ہمارے ایمانوں کو خریدا جاتا ہے, ہمارے ایمانوں کو بولی لگائی جاتی ہے. سادہ لوگ ہیں, اس لیے قادیانیت کی بات میں نے کر دی, وہاں زیادہ لوگ اس لیے بیچارے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور پھسل جاتے ہیں کہ وہاں نبی کا نام بھی استعمال کرتے ہو, وہاں نبی کی نعت بھی استعمال کرتے ہو, وہاں ہم جیسے آپ عبادت گاہیں بھی بناتے ہو. سارا کچھ جب ہمارا استعمال کرے ہوئے تو ایک سادے آدمی کو کیا پتا چلے گا اندر کون بیٹھا ہے. اور پھر تم دھوکہ دیتے ہو, فراڈ کرتے ہو. پہلے کہتے ہو ہم مجدد مانتے ہیں, پھر کہتے ہو مسیح موعود مانتے ہیں, پھر کہتے ہو ذلی تو پتہ نہیں کیا کیا, اور پھر جب بندہ آپ کے ساتھ گم ہو جاتا ہے, 10 سال بیت جاتے ہیں, اسے قائل کرنے کے لیے پھر اسے نبی سے توڑ دیتے ہو. نہیں, تم جتنی سال سے چلا لو گے, تمہاری زندگی کا آخری سانس پھر آ کے نالین مصطفیٰ کی گرد پہ جھکے گا انشاءاللہ, اور تمہیں مڑنا پڑے گا, مڑنا پڑے گا. اور ہم اس موڑنے کے لیے اپنی زندگی کا آخری سانس تک قربان کر دیں گے, مگر حضور کی نبوت سے تمہیں کبھی بھی خریدار نہیں بننے. یہ اپنے ایمانوں کو آپ تازہ کر لیں. ایک تو یہ بات. بہرحال دوستو, وہ آخری نبی ہوں گے. اور اگلی بات حضرت زید نے جو کی, حضرت زید کی میں بات کر رہا تھا, پھر میں کنکلوژن کر کے یہیں پہ بات ختم کرتا ہوں. ایک اور بہت دلچسپ بات تھی, لیکن کیونکہ ٹائم اجازت نہیں دے رہا, حضرت زید نے وہ ساری نشانیاں بتائی. حضرت عمر بن ربیہ یہ کہتے ہیں, وہ ساری باتیں بتائی اور بتا کر اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں زندہ رہ سکوں گا اتنا لمبا عرصہ, کیونکہ میں نے بڑی کوشش کی کہ کہیں وہ مل جائیں, حضور مل جائیں, نظر آئیں اور میں ان پر ایمان لے آؤں. تو وہ حضرت عمر بن ربیہ کو کہنے لگے. کس کو؟ حضرت عمر بن ربیہ کو کہنے لگے. حضرت زید جو حضرت عمر کے چاچا تھے, وہ کہنے لگے کہ مجھے نہیں پتا کہ میں اتنا لمبا عرصہ رہوں گا کہ میں حضور کا دیدار کر لوں گا اور ان کی زیارت کر سکوں گا, لیکن ایک بات سن لو, میں ان کو پاؤں یا نہ پاؤں, میں نے آج سودا کر لیا ہے کہ وہ میرے نبی ہیں, میں ان پر ایمان لے آیا ہوں, میں ان پر ایمان لے. دوستو یہ سودا تھا. ابھی حضور نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا, ابھی حضور کی بعثت بھی نہیں ہوئی, اور ان سے پہلے ہی حضور کی صرف تذکرے اور باتیں پڑھ کے انہیں کہا اتنی شان والا, میں اس پر ابھی ایمان لے آتا ہوں. جو بات میں آخر میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی دوستو, یہ حضور کی جستجو میں چل بسے. یہ بات کہہ کر حضور سے ملاقات نہیں ہوئی, حضور سے ملاقات نہیں ہوئی, حضور کی زمانہ نبوت اور حضور کا زمانہ رسالت نہیں پایا. حضرت زید دنیا سے چلے گئے. یہ بات محفوظ رہ گئی حضرت عمر بن ربیہ کے پاس کہ وہ مجھے جاتے جاتے کہہ گئے تھے کہ میں حضور پر ایمان لے آیا ہوں, مگر حضرت عمر بن ربیہ جو ان کے دوست تھے حضرت زید کے, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کو تھام کے, یہ آخری بات میری سننی ہے اب سب نے بڑی توجہ کے ساتھ, انہوں نے حضور کو پا لیا. تو انہوں نے پھر دوستی کا حق ادا کیا. جو کہانی انہوں نے ساری حضرت زید سے سنی تھی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضرت عمر بن ربیہ, اور انہوں نے اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری سٹوری سنائی حضرت زید کی کہ یا رسول اللہ آپ کا ایک عاشق تھا, آپ کا ایک دیوانہ تھا, جس نے آپ کو پانے کے لیے گلی گلی چھانٹی. وہ کبھی ایک راہب کے پاس جا کے آپ کی خبر لیتا تھا, کبھی دوسرے راہب کے پاس جا کر آپ کی خبر لیتا تھا, وہ کبھی یہودیوں کے علماء کے پاس جا کے خبر لیتا تھا, وہ کبھی گلیوں میں ڈھونڈتا تھا, کبھی بازاروں میں ڈھونڈتا تھا آپ کو, آپ کی تلاش میں نکلتا تھا, اور وہ آپ کی باتیں ہم سے ذکر کیا کرتا تھا. مگر آپ کی بعثت سے پہلے یا رسول اللہ وہ چل بسا ہے, مگر ہمیں آپ کی کہانی سنا کر کہا کرتا تھا کہ میں حضور پر ایمان لے آیا ہوں, میں حضور پر ایمان لے آیا ہوں. ابن کثیر نے لکھا البدایہ والنہایہ نے, حضور علیہ السلام نے جب یہ حضرت زید کی سٹوری سنی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا
کہ میں نے ان آنکھوں سے حضرت زید کو جنت کے اندر اپنا جبہ گھسیٹ کے چلتے ہوئے دیکھا. ہائے ہائے. میں نے ان آنکھوں سے حضرت زید کو اپنی آنکھوں سے جنت کے اندر چلتے ہوئے دیکھا. وہ اپنا جبہ گھسیٹ کے, اپنا چوغا جو تھا وہ گھسیٹ کے چل رہے تھے. میں نے زید کو جنت میں دیکھا ہے, تم مجھے اس کی خبریں دے رہے ہو. یہ محب اور محبوب کی بات تھی, یہ عاشق اور معشوق کی بات تھی, یہ چاہت اور چاہنے والے کی بات تھی, یہ امتی اور مصطفیٰ کی بات تھی, یہ آقا اور سچے غلام کی بات تھی. محب نے حضور کی آمد سے پہلے عشق کیا, محبوب نے اسی وقت ان کو جنت میں ڈال دیا, جنت میں پہنچا دیا. دوستو میرا یہاں پر ایک سوال ہے. میں نے یہ جو حدیث پاک ہے, یہ جو واقعہ ہے بدایہ و نہایہ کا, یہ میں نے پچھلے ہفتے پڑھا ہے, پہلی میری نظروں سے یہ نہیں گزرا. میں پڑھ کے خود حیران رہ گیا اور فخر کرنے لگا حضرت زید پر کہ حضرت زید نے پہلے حضور کی آمد سے پہلے ایمان لیا, حضور کی آمد سے پہلے ایمان لایا. کتنی خوش بختی تھی اور کتنا پیارا سودا تھا. نہ شریعت نازل ہوئی ان پر, نہ نمازیں پوچھی گئی, ہائے 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 ہائے, نہ زکوٰۃ کا پوچھا گیا, نہ رمضان کے روزوں کا پوچھا گیا. ابھی حضور نہیں آئے, ابھی حضور کا دین نہیں آیا, ابھی قرآن نازل نہیں ہوا, ابھی احکام نازل نہیں ہوئے. عمل کے بغیر ہی حضور کی محبت اور ایمان کا سودا کر کے اعلان کر کے چلے گئے. ارے نمازیں پیچھے رہ گئی, زکاتیں پیچھے رہ گئے, حج پیچھے رہ گئے, شریعت کا نزول پیچھے رہ گیا. محبت سے سودا جو مصطفیٰ سے کیا تھا وہ سودا آگے نکل گیا, اور زید کچھ کیے بغیر بھی سب کچھ کر کے جنت کی بازی لے گیا. اور ہمیں ڈر لیتا ہے کہ ساری زندگی یہ کچھ کرنے کے بعد بھی پتہ نہیں جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے. مگر ہمارا ایمان ہے یا رسول اللہ حضور آپ کی آمد سے پہلے جستجو میں رہتا تھا, ہم نے بھی آپ کو نہیں دیکھا, ہم بھی جستجو میں جا رہے ہیں. ہم بھی, آخری میری گفتگو کے الفاظ نوٹ کر لیجئے دوستو, ہم نے بھی حضور کو نہیں دیکھا اور ہم بھی آقا کی جستجو میں جا رہے ہیں اس آس کے ساتھ کہ یا رسول اللہ ہو سکتا ہے آپ سے آب کوثر پہ ملاقات ہو جائے, آپ کے ہاتھوں سے کوئی جام مل جائے تاکہ پھر قیامت تک ہمیں پیاس ہی نہ لگے, وہ ایسا جام ہمیں میسر آ جائے. اس یقین کے ساتھ یا رسول اللہ آپ کی جستجو اور محبت میں آج ہم یوں کہ برطانیہ میں یہاں پر بیٹھ کر آپ کے ذکر کی باتیں کرتے ہیں, آپ کے تذکرے کی باتیں کرتے ہیں, آپ کے یاروں کی بات کرتے ہیں, آپ کے پیاروں کی بات کرتے ہیں, آپ کے سچے عاشقوں کی بات کرتے ہیں جنہوں نے آپ کی محبت میں سب کچھ لٹا دیا. ان کے تذکرے کر کے ہم بھی آج یہ عہد کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں یا رسول اللہ مقام محمود کے جلووں میں آپ کا دیدار نصیب ہو جائے گا. یا رسول اللہ ہمیں اس قافلے میں یاد رکھیے گا, یا رسول اللہ ہمیں اس قافلے میں ضرور شامل رکھیے گا جس کی قیادت کر کے آپ جنت کا دروازہ کھولیں گے اور آپ کا استقبال خود رب کائنات کرے گا. حضرات محترم, آج یہاں پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی دوستان محترم ہیں اس مجمع کے اندر, اس خوبصورت نشست کے اندر, میرا یہ پیغام دعوت ہے, میرا آپ کو یہ ایک میسج ہے, اور وہ پیغام اور دعوت یہ ہے کہ زندگی کا مقصد حضور کی جستجو بنا لو, حضور سے محبت کا انداز اپنا لو اور آقا کی محبت کی جستجو کا معیار رکھ کے زندگی کو جینا عطا کر دے. یہی زندگی ہے, اسی کا نام بندگی ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے کھاتے پیتے ایک ہی وظیفہ بن جائے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. اگر یہ لوگ بیٹھے, میں نے جانتا ہوں نصیر صاحب, خالد صاحب, آپ ہیں, سعید صاحب, یہ دوسرے صدیق صاحب, بہت سارے نام, قریشی صاحب, امجد صاحب, رفیع صاحب, اب میں سب کے نام لینے سے قاصر ہوں. میں جانتا ہوں آپ لوگ یہ کبھی سوچ کر کہ میں سادہ ہوں, میرے پاس علم نہیں ہے, میرے پاس کچھ نہیں ہے. مہان دوستوں, ان چیزوں کی بات نہیں ہوتی. میں نے آپ کو حضور کی محبت میں جلوسوں میں چلتے دیکھا ہے, حضور کی جلوسوں میں چلتے دیکھا ہے. کوئی بڑا عہدہ نہیں ہے, منصب نہیں ہے. حضور کی بارگاہ میں جو چلتا ہے اس کا نام کالا بلال ہے. حضور کی بارگاہ میں جو چلتے ہیں وہ
کالا بلال ہے، وہاں عشق کے سودے ہوتے ہیں، وہاں سچائی کے سودے ہوتے ہیں، وہاں محبت کا معیار دیکھا جاتا ہے، وہاں یہ زندگی کا معیار ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے جو اپنی زندگی حضور کے عشق کو فروغ دینے کے لیے اپنی داڑھی کے بال سفید کیے، اللہ آپ کی نسلوں کو بھی حضور کا عشق تحفے میں عطا فرمائے، اور ہماری زندگی کا آخری دم بھی حضور کی محبت میں چلا جائے، حضور کی محبت میں جئیں، حضور کی محبت میں چلیں، حضور کی محبت کی دوستیاں کریں، ہماری رشتہ داریاں حضور کی محبت کے لیے ہوں، ہماری چاہتے حضور کی محبت کے لیے ہوں، ہماری دوستیاں، ہمارے تعلقات حضور کی محبت کے معیار پر ہوں، ہمارا جینا اور مرنا بھی حضور کی ذات کے لیے ہو انشاءاللہ۔ کیونکہ آج وقت اجازت نہیں دے رہا، میں گفتگو بقیہ یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کی محبت و جذبہ اسی طرح رہا تو ہم آگے چل کر ایک نشست شروع کرنے لگے ہیں، اور اس کا نام ہم رکھیں گے مجلس محبت رسول۔ یہ کیسا موضوع ہے، کیسا ٹاپک ہے؟ میں نے چاہا آج کی اس دن ہم یہ عرض کر دیں، وہ قبول فرما دیں تو پھر مجلس ہو جائے گی۔ آپ ایسی دعا کریں، اس کا ہم نام رکھیں گے اس مجلس کا مجلس محبت رسول۔ بس یہ وہ مجلس ہوگی جہاں پہ صرف آقا کی بات ہوں گی، آپ کے پیار اور محبت اور عشق کے تذکرے ہوں گے، اور پھر آپ کی جستجو میں جینا ہمیں نصیب ہو جائے۔ اور کاش کہ جو حضور کی تلاش میں نکلتے ہیں، میرے ایک استاد فرمایا کرتے تھے، اس جملے پر میری گفتگو اینڈ ہو رہی ہے، میرے ایک استاد فرمایا کرتے تھے جو حضور کی تلاش میں آج بھی سچا ہو کے نکلے، حضور آج بھی اسے مل جاتے ہیں، حضور آج بھی اسے۔ مفتی علی جمعہ دیار مصریہ، بہت خوبصورت بات، لائیو چینل پہ ان سے گفتگو کرتے ہوئے پوچھا گیا کہ ما رأیک زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الیقظہ، کہ بیداری کے عالم میں اس طرح بیٹھے بٹھائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو سکتا ہے کیا؟ مفتی تھے، کیا مفتی ہیں، ان سے یہ پوچھا گیا کہ ایسے بیداری کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو سکتا ہے؟ تو میرے استاد محترم اللہ ان کا سایہ اس امت پر قائم رکھے، مفتی علی جمعہ فرمانے لگے یہ سوال تو مجھ سے کرتے ہو جس نے خود دیکھا ہے، وما علینا الا البلاغ۔